ایک ایسی سرزمین تھی جس پر بہت عرصے تک ایک ایسا بادشاہ راج کرتا رہا جو خود کو صرف بادشاہ نہیں خدا سمجھتا تھا. اس کا کہنا حکم نہیں تھا، اس پر یقین کیا جاتا تھا. وہ اعلان کرتا، اے مصر کے لوگوں، میں ہی تمہارا خدا ہوں، میرے سوا تمہارا کوئی رب نہیں، زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے. اور لوگ ڈر کو عبادت سمجھ کر جیتے تھے. اس ملک میں سب کچھ اس کی مرضی سے چلتا تھا. مصر نیل کے کنارے بسا ہوا وہ ملک جس کی زمین فصل نہیں دولت اگلتی تھی. بازار بھرے رہتے، محل اونچے تھے، مگر ان کی بنیاد پتھر سے زیادہ گھمنڈ پر کھڑی تھی. ان سب کے بیچ ایک شخص تھا، فرعون. اس کا فیصلہ قانون نہیں، عقیدہ تھا. لوگ اس کی بات صرف مانتے نہیں تھے، اس پر ایمان رکھتے تھے، اور پورا مصر اس کی آواز کے سامنے خاموش رہتا تھا. لیکن اسی مصر میں ایک ایسی قوم بھی رہتی تھی جو روشنی سے دور رکھی گئی تھی، بنی اسرائیل. ان کے گھر الگ، ان کا پہناوا الگ، اور ان کی زندگی غلامی سے بندھی ہوئی. ان کے مرد صبح سے شام تک پتھر ڈھوتے، محل بناتے، اور رات کو تھک کر گر جاتے. ان کی عورتوں کو زندہ رکھا جاتا تاکہ غلامی کا سلسلہ چلتا رہے. فرعون جانتا تھا کمزور رکھی گئی قوم کبھی تخت کے لیے خطرہ نہیں بنتی، اسی لیے اس نے جان بوجھ کر انہیں دبائے رکھا، توڑا رکھا. سمجھنے والے کے لیے اتنا ہی کافی تھا. اور تفسیر ابن کثیر کے مطابق ایک رات فرعون نے ایک خواب دیکھا. اس نے دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی جو مصر کے گھروں کو جلا رہی تھی، لیکن بنی اسرائیل کے گھر محفوظ تھے. فرعون ہراس ہو کر اٹھ بیٹھا. یہ پہلی مرتبہ تھا جب اس نے خود کو کمزور محسوس کیا. اسی رات نجومی اور علم غیب کا دعویٰ کرنے والے دربار میں بلائے گئے. خواب سنایا گیا اور پھر وہ جملہ بولا گیا جو تاریخ بدل دیتا ہے. بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو برباد کر دے گا. یہیں سے فرعون کا غرور ڈر میں بدلنے لگا. ڈر جب دل میں آ جائے تو عقل چلی جاتی ہے، اور جب عقل چلی جائے تو ظلم پیدا ہوتا ہے. فرعون نے سوچا مسئلہ پیدا ہونے سے پہلے ختم کر دیتے ہیں، اور پھر وہ حکم لکھا گیا جو قانون نہیں، قتل نامہ تھا. فرعون نے کہا، بنی اسرائیل کے ہر پیدا ہونے والے بیٹے کو مار دو. شہر شہر تلوار چلی، ماؤں کی گود اجڑی، ہزاروں معصوم جان سے گئے. اسی ظلم کے دور میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. ان کی والدہ ہر پل خوف میں رہتی تھی. تب اللہ نے کہا، اسے دودھ پلاؤ، اور جب خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور ڈرنا نہیں، ہم اسے تمہیں واپس لوٹا دیں گے. تفسیر کے مطابق اس ماں نے خاموشی سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک صندوق تیار کیا اور اسے دریا میں رکھ دیا. دریا بہہ رہا تھا اور اس پانی پر ایک چھوٹا سا صندوق. آخر وہ صندوق پہنچ گیا فرعون کے محل کے کنارے. فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جب صندوق دیکھتی ہے تو اسے کھلوایا جاتا ہے، اور جیسے ہی ان کی نظر اس بچے پر پڑتی ہے، اللہ ان کے دل میں رحمت ڈال دیتا ہے. اس بچے کو کچھ مت کرو، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے فائدے کا سبب بنے، یا پھر یہ ہماری اولاد بن جائے. فرعون نے بچے کو دیکھا، اسی قوم کا بچہ جس کی نسل کو وہ مٹا رہا تھا، لیکن گھمنڈ بول اٹھا، یہ بچہ میرا کیا ہی بگاڑ لے گا. اور یہیں سے فرعون کے جوال کا وقت شروع ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کسی اور عورت کا دودھ قبول نہیں کرتے. محل پریشان ہو جاتا ہے، اور تب وہ بہن آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے، میں آپ کو ایسی عورت کے بارے میں بتاتی ہوں جو اس کی دیکھ بھال اچھے سے کر سکے. اور یوں جس ماں نے اپنے بچے کو دریا میں ڈالا تھا، اللہ نے اسے محل کی عزت کے ساتھ واپس لوٹا دیا. وقت گزرتا گیا اور موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے. اللہ فرماتا ہے، اور جب وہ اپنی پوری قوت اور سمجھ کو پہنچ گئے، ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا. ایک دن موسیٰ علیہ السلام شہر میں آئے. وہاں دو مرد لڑ رہے تھے، ایک بنی اسرائیل سے تھا اور ایک مصری. بنی اسرائیل کا آدمی چیخ کر بولا، میری مدد کرو. وہ آواز سیدھی موسیٰ علیہ السلام کے دل میں لگی. موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے. انہوں نے ایک مکہ مارا. مصری زمین پر گرا اور پھر اٹھا نہیں. موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے یہ قتل ہو گیا. انہوں نے اللہ سے معافی مانگی. اللہ فرماتا ہے، پھر ہم نے انہیں معاف کر دیا. لیکن مصر نے معاف نہیں کیا. شہر میں آگ لگ گئی، دربار میں شور مچ گیا. فرعون کا چہرہ لال ہو گیا. حکم نکلا، موسیٰ کو قتل کر دو.
शहर के दूसरे किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया और कहा, सरदार तुम्हारे कत्ल का मशवरा कर रहे हैं, यहां से निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, ना माल न सामान, सिर्फ यकीन। अल्लाह फरमाता है, वो डर और उम्मीद के दरमियान शहर से निकल गए। रेगिस्तान, गर्मी, भूख, प्यास और मूसा अलैहिस्सलाम की सिर्फ एक दुआ, ऐ मेरे रब मुझे जालिमों से बचा ले और अपनी हिफाजत के साए में ले ले। आखिर मूसा अलैहिस्सलाम मदयन पहुंचे। शहर के बाहर एक कुआं था। मर्द जानवरों को पानी पिला रहे थे और दूर दो लड़कियां खामोशी से खड़ी थीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, आप दोनों कुएं से पानी क्यों नहीं ले रही? उन्होंने कहा, हम इंतजार करते हैं जब तक मर्द चले ना जाएं और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े अकेले और उनके जानवरों को पानी पिला दिया। फिर वहां से चले गए। एक पेड़ के साए में बैठकर कहा, ऐ मेरे रब, जो भी भलाई तू मुझ पर उतारे मैं उसका मोहताज हूं। थोड़ी देर बाद एक लड़की उनके पास आई और कहा, आपको मेरे वालिद बुला रहे हैं ताकि वो आपका शुक्रिया अदा कर सकें। वो बुजुर्ग हजरत शोएब अलैहिस्सलाम थे। अक्सर मुफसरीन के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना पूरा वाकया सुनाया। शोएब अलैहिस्सलाम ने कहा, डरो मत, अब तुम जालिमों से महफूज हो। शोएब अलैहिस्सलाम की बेटी ने कहा, अब्बा इन्हें काम पर रख लें, ये ताकतवर भी हैं और अमानतदार भी। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे करना चाहता हूं, शर्त यह कि 8 साल हमारी खिदमत करो और अगर 10 साल पूरे करो तो तुम्हारी मर्जी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कबूल किया। ये 10 साल कोई आम साल नहीं थे। बकरियां चराना, तन्हाई, सब्र, रहमत। मिस्र का शहजादा अब चरवाहा था और अल्लाह यहीं से नबी बनाता है। जब मुद्दत पूरी हुई, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साथ मिस्र की तरफ रवाना हुए। रात का वक्त था, सर्दी थी, सहरा था। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने दूर पहाड़ पर एक रोशनी देखी। उन्होंने अपनी बीवी से कहा, तुम यहीं रुको, मैं आग लाता हूं या कोई रास्ता पूछ कर आता हूं। लेकिन वो आग नहीं थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम करीब गए, आवाज आई, ऐ मूसा। मूसा अलैहिस्सलाम का जिस्म कांप गया। मैं ही तेरा रब हूं, अपने जूते उतार दो, तू मुकद्दस वादी तुवा में है, मैंने तुझे चुना है। अल्लाह ने फरमाया, फिरौन के पास जाओ, वो सरकश हो चुका है। तुम्हारी लाठी एक निशानी है और हमने इसमें एक खास ताकत रखी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ रब, मेरी जुबान में गिरा है, मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को मेरा मददगार बना दे। अल्लाह ने फरमाया, तेरी दुआ कबूल की गई। फिर मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के महल में गए। फिरौन उसी वक्त अपनी तकब्बुर भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम्हारा रब कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वही है जो जिंदगी और मौत देता है। फिरौन गुस्से में बोला, तुम हमारे साथ खेल रहे हो, मुझे साबित करो। मिस्र के सबसे बड़े जादूगर बुलाए गए। उन्होंने रस्सियां फेंकी। लोगों को सांप नजर आने लगे। लोगों का दिल कांप गया। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ लाठी उठाई और उसे जमीन पर रख दिया। वो हकीकी अजदाहा बन गई। उस अजदाहे ने जादूगरों के नकली सांपों को निगल लिया। जादूगर बोल उठे, ये जादू नहीं, अल्लाह का करिश्मा है। वो सब सजदे में गिर गए। फिरौन का घमंड और गहरा हो गया। वो चीख उठा, ये सब झूठ है, मेरा रब सिर्फ मैं हूं। कुरान कहता है। वो जुल्म में घिरा रहा और फिर अल्लाह के अजाब का इंतजार करता रहा। अल्लाह ने फिरौन और उसकी कौम को अजाब की पहली निशानी भेजी। मिस्र की जमीन पर एक खौफनाक तूफान भेजा गया। यह ना सिर्फ पानी की बुलंदी थी, यह पानी का नफाजे अजाब था जो उनकी फसलों को बर्बाद कर गया। अनाज डूब गया और उनकी रोजी रोटी का सहारा मिट गया। जब तूफान गया और लोग समझे कि अब थोड़ा सा सुकून मिल सकता है, तो फिर एक और निशानी आई। टिड्डियों का एक दल जिसने जमीन की हर हरी चीज को खा लिया। फिर एक और अजाब भेजा गया। कुम्बल लोगों के जिस्म पर चिपक गए और हर चीज को परेशान करता गया। हर पल यह याद दिलाता रहा कि यह कुदरत अल्लाह की तरफ से है, न कि तुम्हारी ताकत से। फिर एक और निशानी बढ़ते हुए आई। हर कोने से मेंढक निकलने लगे। यह कोई आम मौसम की तब्दीली नहीं थी, यह बिना आवाज लेने वाला अजाब था। 5वां अजाब आया
اور مصر کا پانی لال رنگ کا ہو گیا. مچھلیاں مر گئیں, پانی گندگی سے بھر گیا, اور فرعون پھر بھی کہتا رہا, یہ موسیٰ کا جادو ہے. قرآن میں اللہ نے فرعون پر بھیجی گئی نشانیوں کا ذکر کیا ہے, اور ان میں صرف عذاب نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی شامل ہیں. پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا, رات کے وقت اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جاؤ. قوم نے خاموشی سے اپنے گھر, اپنی زندگی اور غلامی کو چھوڑ دیا. نہ ان کے پاس زیادہ سامان تھا, نہ کوئی تلوار, صرف اللہ کی مدد کا یقین. جب صبح ہوئی اور فرعون نے دیکھا کہ مصر سے لوگ غائب ہو چکے ہیں تو اس کا گھمنڈ اور زندہ ہو گیا. اس نے کہا, انہیں واپس پکڑ کر لائیں گے اور دکھائیں گے کہ ہم ہی طاقتور ہیں. قوم بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سمندر کے کنارے پہنچی. سمندر ان کے سامنے بہت گہرا نظر آ رہا تھا. بنی اسرائیل کے لوگ بولے, ہم پھنس گئے, یہ خوفناک پانی ہماری قسمت کا انتظار کر رہا ہے اور پیچھے موت کا لشکر ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, ہرگز نہیں, میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہی مجھے راستہ دکھائے گا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا, اپنی لاٹھی سے پانی کو مارو. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی لاٹھی پانی پر ماری. پانی 2 حصوں میں بंٹ گیا, 2 دیواریں اٹھ گئیں, بیچ میں سوکھا راستہ نکل آیا. لوگ چیخ اٹھے. بنی اسرائیل کا ایمان مضبوط ہو گیا اور انہوں نے اس راستے پر چلنا شروع کر دیا. یہ اللہ کا معجزہ تھا. فرعون اور اس کی فوج نے وہ راستہ دیکھا. پھر فرعون بولا, یہ ہم بھی کر سکتے ہیں, اس سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. وہ اپنے گھوڑوں اور فوج کے ساتھ سمندر کے بیچ اتر گیا. اس کا گھمنڈ اتنا گہرا تھا کہ حق بتانے والی نشانیوں کے باوجود وہ ماننے کو تیار نہیں تھا. جب بنی اسرائیل کا آخری شخص بھی سمندر کے اس پار نکل گیا تو اللہ نے حکم دیا, پانی کو دوبارہ مل جانے دو. اور ویسے ہی پانی پہاڑوں کی طرح گرتا چلا گیا. لہروں نے فرعون اور اس کی فوج کو ہر طرف سے گھیر لیا. ہر گھوڑا اور ہر سپاہی ڈوب گیا. جب اس کا آخری وقت آیا تو فرعون کی آنکھ کھلی. اس نے کہا, میں ایمان لایا موسیٰ کے خدا پر جسے بنی اسرائیل نے مانا. لیکن اس وقت اس کا ایمان قبول نہیں ہوا. اللہ نے فرمایا, آج ہم تیرا جسم بچائیں گے تاکہ وہ سب کے لیے عبرت بنے. حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھیں, قرآن میں ان کا ذکر آتا ہے. آسیہ فرعون کی بیوی تھیں جنہوں نے اللہ کے حکم سے ایمان لایا. انہوں نے اپنے گھر میں صبر اور عبادت کے ساتھ خود کو محفوظ رکھا. اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کی. یہ واقعہ بتاتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا گھمنڈ بھی آخرکار ایک انسانی موت کا شکار بنتا ہے. دوستوں, اگر آپ کو یہ واقعہ سمجھ آیا ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں